بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورس جہاں جہاں بھی مجھے سنتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ہم جو پروگرام لے کے چل رہے ہیں شروع پرانے ٹھگ کا، آج کے پروگرام کے بعد غالباً ایک حصہ رہ جائے گا جو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ تاریخی واقعات ہیں جن کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا پروگرام شروع تو انہی کا ہوگا لیکن کہانی بدلتی جائے گی۔ تو ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا، اچانک ایک بدشگونی ہوئی جو ٹھگوں کے عقیدے کے مطابق بدترین سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ کیا تھی کہ بھری دوپہر میں کہیں سے الو کے بچے کی آواز گونجی۔ اس زمانے میں ایک ٹھگ ہی کیا، ہر ایک اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اور خصوصاً شادی بیاہ کا انحصار نیک یا بدشگون پر ہوتا تھا۔ ٹھگوں کے گروہ جب واردات کے لیے نکلتے تھے تو پہلے تیتر کی آواز کا انتظار کرتے تھے۔ اگر یہ آواز دائیں جانب سے آتی تو ٹھیک تھا، اور اگر بائیں جانب سے آتی تھی تو یہ لوگ واپس آ جاتے تھے اور اگلے روز کسی مختلف راستے پر روانہ ہوتے۔ بعض ٹھگ پانسا پھینک کر طے کرتے تھے کہ ٹھگی کے لیے کون سا دن مناسب ہے۔ کچھ لوگ صبح سویرے پھٹے پاؤں دودھ سے غرارہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح قسمت ان کا ساتھ دے گی، دودھ کے غراروں سے۔ اور جب وہ کہیں رک کر لوٹے ہوئے مال کا بٹوارا کر رہے ہوتے اور کسی کا رہا خارج ہو جاتا تو اسے برا شگون جانتے۔ تو اسے برا شگون جانتے اس شخص کو گروہ سے نکال کے باہر کر دیا کرتے تھے یا اس کے سر پر 5 جوتے مارتے۔ اس سے نحوست کچھ کم تو ہو جاتی، مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ ٹھگ اگر کسی کو مارنے کے خیال سے گھیر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران چیل کی چیخ اگر سنائی دیتی ہے تو اسے چھوڑ دیتے۔ کوئی بھیڑیا راستہ کاٹ جائے تو یہ اشارہ ہوتا کہ سارا گروہ واپس چلا جائے۔ دن میں گیدڑ کی آواز اور رات کو تیتر کی آواز سنائی دیتی تو فرار ہو کر اس ضلع کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ ایک بار ایک بوڑھے ٹھگ نے انگریز افسروں کو بتایا کہ وہ جس گروہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے رات 2 بجے تیتر کی آواز سنی جس پر پورا گروہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مقامی راجا کے فوجی دستے نے ان سب کو پکڑ لیا اور ان میں سے 45 کو توپ دم کر دیا، یعنی ٹینک سے اڑا دیا، جو اس وقت ان کے پاس توپ ہوا کرتی تھی مینول۔ عموماً ہر گروہ کے ساتھ ایک جوتشی ہوتا تھا، نجومی، یا ان کے حساب سے وہ روحانی پیشوا ہوتا تھا جو اکثر ذات کا برہمن ہوتا تھا۔ ہر شگون کا بتانا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ کبھی کبھی قربانی دے کر نحوست کو ٹال دیا کرتے تھے، اور کبھی کسی کی پگڑی میں آگ لگ جائے تو خوف کے مارے گھروں میں چھپ جاتے تھے اور 7 دن تک باہر نہیں نکلتے تھے، اور کہیں بھاری دولت ہاتھ لگنے کا امکان ہو تو یہ لوگ برے شگون کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنا کام کر گزرتے تھے۔ مگر پھر بارہا یہ بھی ہوا کہ مصیبت میں پڑ گئے خرگوش کی آواز کو بہت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اپنے لمبے کانوں سے وہ بہت دور کی آواز سن لیتا ہے۔ اس کی آواز سن کر شیخ عنایت نے 4 راہگیروں کو جان بخش دی۔ مگر سب سے منحوس آواز چریا یعنی الو کے بچے کی سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی انڈیا میں اور پاکستان میں بھی کچھ علاقوں میں اگر رات کو الو بول رہا ہے تو اسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ الو جو ہے ایک دانشور قسم کا جانور ہے۔ اگر وہ بول سکتا ہوتا اور اس میں طاقت ہوتی تو وہ انسانوں سے بھی کہیں زیادہ عقل مند ہوتا، کیونکہ الو دن کے اجالے میں نہیں بولتا، اور اگر بولے تو اس کا مطلب ہے کہ تباہی سر پہ کھڑی ہے۔ اور اگر کوئی چڑیا کی دھیمی مغموم قسم کی آواز سن لیتا تو سمجھ لیتا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ فرنگیا نے بھی ایک روز ایسی آواز سنی اور اپنے جوتشی سے کہا کہ اس کی تعبیر بتائے۔ وہ کہانت کا ماہر تھا۔ کہانت کیا ہے کہ غیب کی خبریں بتانا، جو کہ اللہ کا کام تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بتا رہا ہے، پیشن گوئی کرتا تھا۔ اس نے کہا، کہانت نے، اس جوتشی نے، کہ آپ جو ہے نا فوری طور پر جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ،
فرنگیا نے پہلی بار اس تنبیہ کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہر چند کے گروہ نے 30 مسافروں کو مار کر لوٹا ہے، مگر مال بہت کم ہاتھ لگا ہے جس سے ان لوگوں کا گزارا نہیں ہوگا۔ اسی روز بعد میں صرف 4 میل آگے چل کر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ فرنگیا نے اپنی گھوڑی کو درخت سے باندھا اور کھانے پینے کا سامان لینے قریب کے گاؤں میں چلا گیا۔ ابھی وہ وہیں تھا کہ بھگدڑ کا شور سنا اور دیکھا کہ کمپنی کے سپاہی اس کے گروہ کو رسیوں میں باندھ کر چلے آ رہے ہیں۔ سلی مین کے آدمیوں نے اچانک چھاپا مار کر گروہ کو پکڑ لیا تھا، اور وہ جو وعدہ معاف گواہ ان لوگوں کے ساتھ تھے انہوں نے کئی ٹھگوں کو پہچان لیا تھا۔ اس روز اس کے 40 ساتھیوں میں سے صرف 12 فرار ہو سکے، جن میں وہ خود بھی شامل تھا۔ جو ٹھگ سلی مین کے سامنے لائے گئے ان میں سے 7 فوراً وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ پکڑے جانے والوں میں فرنگیا کے گود لیے ہوئے 2 بیٹے اور 5 منہ بولے بھائی بھی اس کے ساتھ تھے۔ بس پھر کیا تھا، سلی مین کو فرنگیا کے بارے میں ذرا سی بات معلوم ہو گئی، خصوصاً ایک نوعمر لڑکے نے جو صرف 2 سال پہلے گروہ میں شامل ہوا تھا۔ سبھی کچھ اگل دیا۔ جنوری 1830 عیسوی تک مجسٹریٹ کو فرنگیا کے متعلق اور تمام باتوں کے علاوہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فرنگیا کا گھر کہاں ہے۔ سلی مین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے ایک دفعہ دار کی قیادت میں 8 نجیبوں کا راستہ تیار کیا اور اس کے ہاتھ میں بندیل کھنڈ میں کمپنی کے ایجنٹ کے نام سرکاری پروانہ تھما کر جبل پور سے روانہ کر دیا۔ اس دستے میں کوئی 120 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا اور وہ جھانسی کے گرد بے آب و گیا میدان طے کرتا ہوا فرنگیا کے گاؤں گوڑھا کی طرف چلا۔ جھانسی کے گرد اس کے کم سے کم 7 دیہات تھے۔ نجیبوں نے اگرچہ راجا کو باخبر کر دیا تھا اور راجا کا ایک افسر بھی اس کے ساتھ تھا، مگر انہیں یہ احساس تھا کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں اور کہیں قریب کسی طرح کی امداد بھی دستیاب نہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے علاقے میں دن کی روشنی میں پہنچنا یوں بھی خطرناک ہے کہ اگر سارے نہیں تو کچھ دیہاتی ضرور ان ٹھگوں کی طرف دار ہوں گے۔ چنانچہ وہ دستہ آدھی رات سے ذرا پہلے نہایت خاموشی سے گاؤں میں داخل ہوا۔ فرنگیا نے محسوس کر لیا کہ اس کے گاؤں کے باہر کچھ لوگ کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ نجیبوں کا دستہ دھاوا بولتا، فرنگیا پیچھے کے راستے سے نکل کے بھاگ گیا۔ بس لمحہ بھر کی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ نجیب کے گھر جب وہ اندر پہنچے تو اس کا بستر ابھی تک گرم تھا اور اس کا بھرا ہوا پستول بھی اس کے سرانے پڑا تھا۔ فرنگیا تو علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا، اندھیرے میں بھی گم ہو گیا۔ سپاہیوں نے سوچا کہ تاریکی میں اس کا پیچھا کرنا فضول ہے۔ چنانچہ جب فرنگیا پر بس نہ چلا تو سپاہیوں نے اس کے گھر والوں کو دھر لیا، جیسے آج کل ہو رہا ہے، اب غالباً انہی کو دیکھ کے ہوتا ہوگا یہ۔ انہوں نے فرنگیا کی ماں، بیوی، بیٹے، بچے اور ایک بھائی کو لے کر جبل پور کی جیل میں قید کر دیا۔ ادھر سلی مین کی کامیابیوں کی خبر اعلی حکام کو ملی تو بہت عرصے بعد سلی مین کو بھی شاباشی ملی۔ نئے گورنر جنرل نے ٹھگی کے خاتمے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے سلی مین کو پیغام بھجوایا کہ انسانیت کی خاطر تم جو خدمات انجام دے رہے ہو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس پر بعض سفید فام ناک بھون چڑھانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ سلی مین کے آدمی ہر انگریزی اور دیسی علاقے میں دندناتے پھر رہے ہیں، اس سے کمپنی بہادر کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جگہ جگہ راجا مہاراجاؤں نے سلی مین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں اور اس کے کام کو دشوار بنایا۔ اس کا ایک سبب اور بھی تھا کہ کتنے ہی ٹھگوں اور لٹیروں کو دیسی راجاؤں کی حمایت اور سرپرستی حاصل تھی۔ راجا اور نوابین شور مچاتے رہے، سلی مین اور اس کے اہلکاروں نے ان کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دی۔ انہوں نے کہا مجرموں کا پیچھا ہر قیمت پر کیا جائے گا، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ فرنگیا کی ماں، بیوی اور دودھ پیتا بچہ سلی مین کی گرفت میں تھے اور اسے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل فرنگیا سرکار انگلیشیا کے ہاتھ ضرور لگے گا۔ فرنگیا گھر سے بھاگا تو اس کی جیب خالی تھی۔ اس نے اپنی ایک اور ٹولی بنا لی، لیکن جبل پور سے 80 میل شمال نرمدا کے کنارے
ایک دیسی راجا کی سپاہ نے یہ جانے بغیر کہ یہ کون ہے، محض شبے کی بنا پر اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے ساتھی جو بتا سکتے تھے کہ یہ بہت بڑا ٹھگ ہے، وہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ فرنگیا نے راجا کی قید میں صرف 2 دن گزارے، اس کی جیب میں اب اتنی رقم آتی گئی کہ قید خانے کے نگرانوں کو کچھ دے کر وہ فوراً ہی ایک اور گروہ میں شامل ہو گیا، لیکن اس بار ایک داروغہ نے اسے ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسطی ضلع ٹھگوں کے لیے اب محفوظ نہیں رہے۔ یہی سبب تھا کہ فرنگیا بے حد محتاط ہو گیا۔ سلیمین اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور وہ گورے بہادر کو چکمے پہ چکمہ دینے کی ٹھانے ہوئے تھا۔ پتا چلا کہ اس نے 1 کے بجائے 5 دیہاتوں میں رہنا شروع کر دیا ہے، یعنی وہ کسی ایک بستر میں 2 راتوں سے زیادہ نہیں رہتا تھا۔ حکام کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ بہت سے دیہات پر بیک وقت چھاپا مار سکیں۔ چنانچہ سلیمین نے طے کیا کہ جب تک اس کی کمی گاہ کو دریافت نہ ہو جائے اور دریافت نہ کر لیا جائے، باری باری ہر گاؤں میں کارروائی کی جائے اور ہر بار اس کے گھر والوں کو پکڑ لیا جائے جو اسے پناہ دیتے تھے۔ جبل پور کے نجیب نہ صرف چست و چالاک تھے بلکہ ان کے تصور میں 500 روپیوں کی وہ تھیلی بھی گھوم رہی تھی جو فرنگیا کے سر پہ لگائی تھی۔ کارروائی شروع ہوئی تو نومبر 1830 کا پہلا ہفتہ تھا۔ نجیبوں کا دستہ ٹھگوں کے پہلے گاؤں میں پہنچا۔ فرنگیا وہاں نہیں تھا۔ اس کے میزبان کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے مجبور کیا گیا کہ دستے کو اگلے پڑاؤ تک لے جائے۔ مفرور وہاں بھی نہیں تھا۔ اس مکان کے مالک کو بھی جکڑ لیا اور اسے تیسرے ٹھکانے پر چلنے پر مجبور کیا۔ وہاں فرنگیا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ صبح ہونے کے تو بھی 2 گاؤں باقی تھے۔ نجیب مکمل اندھیرے میں 24 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ نجیب فوجی، رضاکار یا جو بھی کہہ لیں انہیں، اور بری طرح تھک گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دن کے اجالے میں گاؤں میں داخل ہونا فضول ہے، کیونکہ ٹھگ اگر وہاں موجود ہوئے بھی تو ان کی آہٹ پا کر نکل بھاگے گا۔ گاؤں سامنے ہی تھا کہ اس دوران دستے کے ساتھ جانے والے نے 2 وعدہ معاف گواہ اپنی چابک دستی دکھاتے ہوئے چوتھے مکان تک پہنچ گئے۔ ٹھگ اندر موجود تھا۔ دونوں گواہوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ اس سناٹے میں نجیبوں کو آواز دیں۔ جب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بے دھڑک دروازہ کھول کر کچھ اس طرح دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ فرنگیا دنگ رہ گیا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ صرف 2 ہاتھوں سے ان دونوں کے گلے دبا سکتا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ 2 احمق کچھ دیکھے بھالے بغیر اندر گھس آئے۔ وہ سمجھا کہ نجیبوں نے باہر مکان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر بڑھا کر گرفتاری دے دی۔ نجیبوں کا دستہ کچھ دیر بعد پہنچا۔ زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا اور زنجیریں بھی 1 کے بجائے 2 سلیمین کے نزدیک کی گرفتاری اتنی اہم تھی کہ وہ سفر کر کے ساگر کے علاقے تک گیا تاکہ فرنگیا کو اپنی نگرانی میں جبل پور لائے۔ اتنی احتیاط اس نے کبھی کسی پھانسی گر کے ساتھ نہیں برتی تھی۔ یہ دونوں افراد دسمبر 1830 عیسوی کے پہلے روز فرنگیا کی پہلی واردات کے تقریباً 17 برس بعد اپنی منزل پر پہنچے۔ وہ دن اور آج کا دن، پھر کبھی وہ کسی راہگیر کے حلق کے گرد اپنا رومال نہ ڈال سکا۔ یہاں سے ان دونوں کی سب سے دلچسپ کہانی بیان ہونے کو ہے۔ ہوا یہ کہ سلیمین اور فرنگیا جھانسی سے جبل پور کی طرف ساتھ ساتھ چلے۔ فرنگیا خوش شکل اور گورا چٹا جوان تھا۔ اس کی صورت فرنگیوں سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس کا نام فرنگیا پڑ گیا تھا۔ سلیمین تو تھا ہی فرنگی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں روانی سے اردو بولتے تھے۔ تیسری قابل ذکر بات یہ تھی کہ جھانسی سے جبل پور کا سفر پورے 3 دنوں کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راستے بھر سلیمین اور فرنگیا باتیں کرتے آئے۔ فرنگیا اپنی چرب زبانی، ذہانت اور غیر معمولی یادداشت کی وجہ سے مشہور تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ لوگوں کو ذرا سی دیر میں شیشے میں اتار لیتا ہے۔ اس نے اپنی جو معلومات کی پٹاری کھولی تو سلیمین دنگ رہ گیا، اتنا دنگ کہ جس ٹھگ کو وہ جلد سے جلد پھانسی پہ لٹکانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے بارے میں اس نے اپنے دفتر پہنچتے ہی اعلیٰ حکام کو لکھا کہ فرنگیا کو مردہ نہیں کرنا ہے اور مردہ فرنگیا ہمارے کسی کام کا نہیں، اسے زندہ رکھا جائے تو بہت کام آئے گا۔ یہ بات سلیمین نے یوں بھی لکھی کہ فرنگیا نے اپنے سارے راز کھولنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے اور یہ یقین تھا کہ اسے سلطانی گواہ بننے کی پیش کی تو جھٹ مان جائے گا۔ سلیمین کو ٹھگوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، مگر جو کچھ فرنگیا نے بتایا اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے حکام کو لکھا کہ اس شخص کی فراہم کی بھی معلومات کے ذریعے تو بے رحم قاتلوں کو بے دست و پا کیا جا سکتا ہے۔ حکام مان گئے۔
فرنگیا وعدہ معاف گواہ بن گیا. اسے امید تھی کہ اس طرح وہ اپنی بیوی اور بچوں سے مل سکے گا. حکام کو یقین تھا کہ اب دوسرے ٹھگوں کے حوصلے پست ہوں گے, وہ کمپنی کی عملداری سے دور رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ خود کو کمپنی کے حوالے کر دیں. فرنگیا نے اپنا کام نہایت مستعدی سے شروع کیا اور اس نے وہ سارے ٹھکانے بتا دیے جہاں ٹھگوں کے گروہ اکٹھے ہوتے تھے, یہ لوٹے ہوئے مال کا بٹوارا کیا کرتے تھے. کبھی کبھی خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ کمپنی بہادر کو گمراہ کر رہا ہو, لیکن اس نے اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے حیرت انگیز باتیں بتانی شروع کی. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اس کے گروہ نے پچھلے 10 برسوں میں جن جن لوگوں کو ہلاک کر کے گاڑ دیا ہے, ان میں سے تقریباً 25 کی لاشیں دکھا سکتا ہے. سن 31 عیسوی کے جاڑے تھے, 1831, اور موسم خوشگوار تھا. سلیمین کی بیوی نے, جو کہ امید سے تھی, ساتھ چلنے پر اصرار کیا تاکہ کھلی فضا کا لطف اٹھا سکے. اب یہ قافلہ دوسرے روز آموں کے ایک جھنڈ پر پہنچا. وہاں بظاہر کسی قبر کا کوئی نشان نہیں تھا. دن ڈھل چکا تھا. ایک سپاٹ جگہ خیمے لگا دیے گئے, اطراف میں محافظ بٹھا دیے گئے اور طے پایا کہ صبح تڑکے قبریں کھودی جائیں گی. یہی ہوا. دل نکلا تو مجسٹریٹ اور وعدہ معاف گواہوں سے نکل کر آگے چلے. گواہ یعنی فرنگیا نے سلیمین کو بتانا شروع کیا کہ تمام خیموں کی تنابوں کے نیچے اس پنڈت اور اس کے 6 ساتھیوں کی لاشیں دفن ہیں جنہوں نے 1818 میں جنہیں مارا گیا تھا. 1824 میں مارے جانے والے جمعدار اور 4 سپاہیوں کی لاشیں وہاں دفن ہیں جہاں تمہارے گھوڑے بندھے ہیں, اور پنڈت کے قتل کے فوراً بعد گنگا جل لے جانے والے جو 4 برہمن اور ایک عورت ہلاک ہو گئی تھی, ان کی لاشیں, ان کی لاشیں تمہارے شب خوابی کے خیمے کے نیچے پڑی ہوئی ہیں, گڑی ہوئی ہیں. سلیمین کا کہنا تھا کہ اس وقت میری بیوی گنگا جل لے جانے والے برہمنوں کی قبروں کے اوپر سوئی ہوئی تھی, اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ خیمے سے باہر کیسے کیسے بھید کھل رہے ہیں اور اب کیسی کیسی قبریں کھلنے کو ہیں. بعد میں اس نے اکثر یہ قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ جیسے بھیانک خواب اس نے اس رات دیکھے کہ جو کبھی نہ دیکھے تھے. سلیمین نے آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے قبر کی کھدائی شروع کی. وہ 5 فٹ کی گہرائی تک چلے گئے مگر لاش کا کوئی نشان تک نہ ملا. فرنگیا سکون سے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا جیسے فرنگیا نے بتایا تھا. سلیمین کی بیوی اتنی دیر میں دوسرے خیمے میں چلی گئی جہاں اس کے لیے ناشتہ لگایا گیا. اب اس خالی خیمے کی تنابیں ہٹا کر کھودا گیا. فرنگیا نے جس مقام پر انگلی رکھی تھی وہیں سے اس کی بتائی ہوئی گہرائی سے پنڈت اور اس کے 6 ساتھیوں کی بوسیدہ لاشیں برآمد ہوئی. سلیمین سمیت ہر ایک کا دل متلانے لگا. ادھر فرنگیا تھا کہ اور بہت سی لاشوں کی نشاندہی پر تلا ہوا تھا. سلیمین نے کہا کہ بس بہت ہو گیا, میری تشفی ہو گئی, چلو خیمے لپیٹو اور واپس جبل پور چلو. اسی دوران بہت سے ٹھگ وعدہ معاف گواہ بن گئے مگر سلیمین کو فرنگیا ہی سب سے زیادہ عزیز تھا. اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی ٹھگی کو نیست و نابود کرنے کی مہم کی نے بالکل ہی نئی شکل اختیار کر لی. اسے سینکڑوں پھانسی گروں کے نام زبانیں یاد تھے, شکلیں یاد تھیں اور بعض کے باپ دادا سے بھی واقف تھا. اکثر ملزموں کی فائلوں میں اہم ترین اندراجات فرنگیا نے کرائے تھے. جھانسی کے دیہات سے 289 ٹھگ پکڑے گئے. فرنگیا نے اس میں سے 283 کو شناخت کر لیا. صرف یہی نہیں, ان کی مختلف وارداتوں کا احوال بھی کہہ سنایا. اور تو اور اس نے بعض ٹھگوں کے مستقبل کے منصوبوں کا انکشاف بھی کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بات عام ہو گئی کہ فرنگیا پکڑا گیا تو ٹھگوں نے صرف اپنے ارادے بلکہ آنے جانے کے راستے تک بدل دیے. اس کے پکڑے جانے سے پہلے کمپنی کی جیلوں میں 10 برس کے دوران صرف چند سو ٹھگ بند ہوئے تھے. اس کے بعد صرف 2 برسوں میں 700 افراد ٹھگی کے شبے میں پکڑے گئے, جن میں سے 3/4 کو وسطی ہند میں گرفتار کیا. اب حالت یہ تھی کہ سلیمین کو ان پھانسی گروہوں کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات حاصل ہو گئی تھی کہ اتنے بہت سے ثبوت اس کے ہاتھ لگے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ وسطی ہند میں قتل و غارت گری کا جو بازار گرم کرنے والوں کا کاروبار تھا, کسی روز وہ بند ہو جائے گا. پھانسی گھروں میں جو بات مشہور ہوئی وہ بہت دلچسپ ہے. کمپنی کے نجیبوں نے اودھ میں ایک سرکردہ ٹھگ کو پکڑا. اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کیپٹن سلیمین کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں, ہم نے سنا ہے کہ وہ ٹھگوں کو لٹکا رہا ہے اور ان کا صفایا کر رہا ہے, اور یہ کہ اس نے ٹھگوں کو ایذا دینے کی اور اس کی ہڈیاں توڑنے کی مشین ایجاد کی ہے. اس مشین میں ٹھگوں کو کچل دیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ سلی مین نے ٹھگوں کے باپ دادا اور آل اولاد کے شجرے بنا لیے تھے، جن کے ساتھ نقشے بھی لگے ہوئے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ ادھر کوئی ٹھگ اٹھایا گیا، ادھر اس کی پوتھی کھل گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ جال میں آئے ہوئے ٹھگوں کا بچ نکلنا بہت مشکل ہو گیا، انہیں سزا دینا آسان ہو گیا اور سڑکوں کے راستے سفر کرنے والوں کی جانیں محفوظ ہونے لگی۔ سلی مین کے کھاتوں نے حیرت انگیز کام کر دکھایا۔ ساگر میں صرف 1823 عیسوی میں تقریباً 350 ٹھگوں پر مقدمہ چلا اور ایک سال میں 200 ٹھگ عدالتوں میں پیش ہوئے۔ اندور، حیدرآباد، پونا اور کانپور میں 170 کے خلاف کارروائی ہوئی۔ حکام نے اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے دکن اور دو آب میں ایسی ہی کارروائی کے لیے نئے افسر بھیجے۔ اس طرح سلی مین کے نجیبوں پر کام کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ ایک سال بعد راجپوتانہ، مالو اور دلی کے نواح میں بااختیار حکام کو کام پر لگا دیا گیا۔ سلی مین کو اب 7 نائب مل گئے تھے اور اس کے نجیبوں کی تعداد بڑھ کر 300 تک جا پہنچی تھی۔ غرض یہ کہ اس کے پاس وسائل کی کمی نہ تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے ہر ٹھگ کے نام پتے کا اندراج ہو چکا تھا۔ یہ تک معلوم ہو چکا تھا کہ کون سا ٹھگ حوالات میں ہے اور کون سا کھلی فضا میں گھوم رہا ہے۔ انسان کی مردم شماری بھی یوں نہ ہوتی کہ جیسی ٹھگ شماری سلی مین نے کر دکھائی۔ جب ٹھگوں کے خاندان کے نقشے بن گئے اور ان کی ذاتیں پہچانی گئیں تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ سارے ٹھگ ذات برادری میں بٹ گئے۔ ایک جانب فرنگیا اور دوسرے برہمن تھے جن کا ایک گروپ بن گیا۔ اسی طرح کلیان سنگھ تھا جس کا تعلق نچلی ذات سے تھا اور جس کے بیٹے نے فرنگیا کو گرفتار کیا تھا۔ تیسرا گروپ مسلمانوں کا وعدہ معاف گواہوں کا تھا جن کا سرغنہ کالا خان تھا۔ یہ دونوں اعلیٰ ذات والوں کے مخالف ہو گئے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی بن گئے۔ مورخ مانتے ہیں کہ کمپنی بہادر نے ان کو آپس میں بھڑا دیا۔ ان میں پڑنے والی پھوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مخالف برادریوں کے افراد کو پکڑوانے میں سرگرم ہو گئے۔ نجیب اور سپاہی اس کوشش میں لگے رہتے کہ انہیں سلی مین کی ملازمت مل جائے۔ ایک تو اس میں اوپر سے شاباشی ملنے کے امکانات بہت زیادہ تھے، دوسرے ان سپاہی پیشہ ور لوگوں کے کتنے ہی عزیز و اقارب ٹھگوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کی ہلاکتوں کا حساب بے باک کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ نقد انعام بڑا تھا۔ جالو کے بدماش ٹھگ ہری کی سر کی قیمت جو تھی وہ 1000 روپے تھی اور وہ بھی 1830 کے 1000 روپے۔ فرنگیا کو پکڑنے والوں میں 500 روپے تقسیم ہوئے۔ ٹھگوں کے بیٹے ذوالفقار کے لیے 700 روپے دیے گئے جس کے باپ کو پونا کی جاگیر سے 8 ساتھیوں کے ہمراہ پکڑا گیا تھا۔ غرض یہ کہ ٹھگوں کے خلاف کمپنی کی اس مہم کے دوران 1000 کے قریب سپاہیوں نے 10,000 روپے سے زیادہ رقم جو ہے وہ تقسیم کی۔ یہ بھی ہوا کہ ٹھگوں کے تعاقب میں جانے والے بعض سپاہی بے ایمان ہو گئے۔ کچھ نے تلاشی کے نام پر 10 درازیاں کی، بعض نے رشوت لے کے ملزمان کو جانے دیا۔ بھرت پور میں کمپنی کی ریزیڈنٹ نے شکایت کی کہ نجیبوں کے ایک ٹولی نے ایک طوائف اور اس کے دلال کے کہنے پہ 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک نیک چلن برہمن نکلا اور دوسرا راجہ کے محل کا محافظ تھا۔ ان میں سے کسی کا نام سلی مین کی فہرستوں میں نہیں تھا۔ بہرحال سلی مین کی مہم جو ہے وہ اور اس کے ہر طرف ڈنکے بجنے لگے۔ اس نے حیدرآباد کے انگریز ریزیڈنٹ کو 150 ٹھگوں کی فہرست بھیجی اور کہا کہ ذرا دیکھنا یہ لوگ بھاگ کر نظام کی عملداری میں چلے گئے ہیں۔ ایسے ہی خط اندور اور دہلی کے حکام کو بھی لکھے۔ اب برطانیہ میں بھی 4 گنا رقبے میں کمپنی کے دستے سرگرم تھے۔ سلی مین نے حساب لگا کر بتایا کہ پورے وسطی اضلاع میں ٹھگوں کے صرف 4 سرغنے گرفت میں نہیں آئے ہیں۔ تنہا ساگر کی قید خانے میں نظر بند ٹھگوں کی تعداد 200 سے بڑھ کر 600 تک جا پہنچی تھی۔ اس پکڑ دھکڑ میں ایک کام یہ ہوا کہ بڑے بڑے ٹھگوں کے گھروں سے بھاری مقدار میں لوٹا ہوا مال برآمد ہوا۔ صرف ایک سرگنے کے گھر سے 700 سے زیادہ بڑے اور 1100 سے زیادہ بڑے چھوٹے قیمتی موتی، 65 بڑے اور 20 چھوٹے ہیرے، ہسپانوی ڈالروں اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک صندوق، کتنی ہی سونے کی چوڑیاں، سینکڑوں انگوٹھیاں، کنگن، ہار اور جھمکے نکلے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوا کہ ٹھگوں کے ہاتھوں مرنے والوں کے رشتہ داروں نے یہ چیزیں شناخت کی اور یہ اصل مالکوں کو لوٹا دی گئیں۔ اس کے علاوہ جو نقدی ہاتھ لگی وہ سلی مین نے جبل پور کے بینکوں میں جمع کرا دی۔ ایسی دولت لوٹنے والے جن ٹھگوں کے تعاقب میں سپاہی اور نجیب بھیجے جاتے تھے انہیں
روزمرہ کے اخراجات اسی رقم سے دیے جاتے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ایک بڑا سوال اٹھا، ایسے سفاک، بے رحم اور جلاد صفت لٹیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہر جانب سے ایک ہی جواب آیا، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ کہانی یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو غلط یقینی طور پہ کچھ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔